خداوند کریم نے اپنی سب سے چھوٹی آیت میں اپنے حبیب کے اوپر سب سے بڑی رحمت کو نازل کیا، سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی عطا کا اعلان کیا۔ اللہ نے نبی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ہر نعمت کا تذکرہ جب کیا تو ذات نبی کو اس سے بالا تر رکھا، اور نبی کریم کو اس کی خبر دی، اس کی بشارت دی۔ لیکن جب کوثر فاطمۃ الزہرا عطا کی تو کہا انا اعطیناکا، ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ گویا یہ عطا، یہ نعمت بہت بڑی ہے، خدا کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وجود فاطمۃ الزہرا کو اللہ نے اپنے نزدیک اس قدر محترم جانا کہ نام فاطمۃ الزہرا جو رسول کی بیٹی کی اسم گزاری تھی، وہ بھی اللہ نے خود کی۔ ذات خدا کو گوارا نہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور فاطمہ کا نام رکھے، کوئی اور آپ کو کسی نسبت سے یا کسی معانی سے یاد کرے، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ فاطمہ کے معنی ہے جدا، الگ، منفرد، انمول، جس کی کوئی مثل و نظیر نہ ہو۔ لہٰذا وجود فاطمۃ الزہرا کو جب اللہ نے زمین، فرشی یا خاکیوں کے لیے فاطمہ قرار دیا تو میرے نبی فرماتے ہیں لہا تسعۃ الاسماء عند ملیک المقتدر، اللہ نے اپنے نزدیک ان کے لیے 9 نام رکھے ہیں۔ ایک ذات فاطمہ کی زمین والوں کے لیے ایک، اور آسمان والوں کے لیے 9 نام رکھے۔ مشہور القابات ہیں، اللہ نے آپ کو فاطمہ کے بعد زکیہ کہا، یعنی جو پاک ہے، طاہرہ کہا، جو دوسروں کو پاک کرنے والی ہے، جس کو راضیہ کہا، جس سے اللہ راضی ہے، مرضیہ کہا، جو اللہ سے راضی ہے، صدیقہ کہا، جو سچ اور حق گوئی کا میزان قرار پائے، جس کو بطول العذرا کہا، جس تک کبھی کوئی رجس، کوئی ناپاکی یا جس کی عبادات کے اندر کوئی تعطل یا کوئی وقفہ نہ آیا ہو۔ پروردگار عالم نے اس کو مبارکہ کہا، جس کی برکت ایسی ہے کہ اس کی برکت سے زمین اور آسمان اور آنے والی صدیاں زمانے اس سے فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ کو محدثہ کہا، وہ جس کا کلام صرف مخلوق یا وہ تک نہیں ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی، عرش پر رہنے والوں سے بھی، نورانی مخلوقات سے بھی کلام کرتی ہے۔ لہٰذا یہ 9 نام، اور سر فہرست جو نام، جو لقب بی بی کا اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا، وہ سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے، وہ ہے آپ کا زہرا۔ پروردگار عالم نے آپ کو زہرا کہا۔ زہرا یعنی جو نورانی ہے، جو منور ہے، جو ایسی روشنی کے مالک ہے جس جیسا کوئی اور روشن و منور نہیں ہو سکتا۔ بس جب ہم بات کرتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ کا وجود 2 جہانوں میں، ہر 2 عالم میں ایسا بے مثال ہے، ایسا بے نظیر ہے کہ اس جیسی، ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام خواتین، تمام عورتوں کی سردار ہے، تو دیکھیے ذات فاطمۃ الزہرا کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا فاطمہ جیسا کوئی مرد ہے؟ کیا فاطمہ جیسا کوئی فرد ہے؟ کیا کوئی ہستی، کوئی ایک وجود ایسا ہے جو لیلۃ القدر کہلایا گیا ہو؟ تصور کیجئے ذات فاطمہ کیا ہے۔ بس ہم جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو درک کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی کوئی مثل، ان کی کوئی نظیر، ان جیسا کوئی کیوں نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کی کہ آپ کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ نبی خدا فرماتے انی سمیت فاطمہ بفاطمۃ لأن الناس فطموا عن معرفتها، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ دنیا میں کوئی فاطمہ کا ہمسر ہم پلہ برابر نہیں آ سکتا۔ یا افضل النساء العالمین، یہ 2 جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا بل ہی افضل الرجال العالمین، یہ صرف 2 جہانوں کی عورتوں کی سردار نہیں ہے، یہ 2 جہانوں کے
مردوں کی سردار ہے. ما ساو اللہ قط امرأۃ بتسویۃ الفاطمہ بعلی. کیوں؟ نبی خدا اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں آج تک اللہ نے کسی مرد کو علی ابن ابی طالب کا ہم پلہ اور مساوی نہیں بنایا سوائے ذات فاطمہ الزہرا کے. فاطمہ وہ وجود ہستی دو عالم ہے جو علی ابن ابی طالب کی ہم پلہ ہے، ہم کف ہے، ہم سر ہے، برابری کر سکتی ہیں. بس کوئی مرد علی کی برابری نہیں کر سکتا سوائے فاطمہ الزہرا کے.